شہباز قمر افریدی بتائے اسے کیا آتا ہے؟ اسے نعت پڑھنی آتی ہے؟ شہباز قمر افریدی کو نعت پڑھنی آتی ہے؟ جو اصول نعت خوانی ہے وہ آتے ہیں تمہیں؟ تمہاری تو آواز کا لیول ہی نہیں بنتا، تمہیں تو انترے اور ستائی کا فرق نہیں پتا، تم لے سے اکھڑ جاتے ہو، ہم تو اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ یہ حال ہے، آپ تو بیت بھی کرتے ہیں نعت کی بھی، نعت خوانی کی، لے کی، سر کی، تال کی، دھن کی، اتار چڑھاؤ کی، آپ سے سا سے، آپ تو سا سے سا، یہ تو جو بندے ہیں نا جو سر کو سمجھنے والے، یہ تو وہ بولیں گے، آپ سا سے سا آواز نہیں لگا سکتے۔ میں ان لوگوں کی بات پر شرم آتی ہے مجھے کہ اتنا گرا ہوا معیار ہے اہل سنت و جماعت کا کہ شہباز قمر افریدی جیسے بندے کو حسان پاکستان کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اس ملک میں ہمارے پاس یہاں پر خالد حسنین خالد موجود ہیں، اس وقت حسان پاکستان جب سید زبیر مسعود شاہ موجود ہیں، اور لوگ ہزاروں اختلاف کریں، قاری صاحب کے ہم ہاتھ میں ہیں، قاری صاحب کو نعت پڑھنی آتی ہے، انہیں پتہ ہے نعت کیا ہوتی ہے۔ علی کے ملنگوں سے آپ جناب جو اسے کہتے ہیں بداہیاں لے لیتے ہیں، علی کے نبی سے آپ داڑھی کا پیغام نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ابتداً میں یہ بات کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلی بات میں ساری کرنے لگا ہوں، اس میں صرف اور صرف میری بات شہباز قمر افریدی صاحب سے ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی نعت خوان ہیں، جتنے بھی حضور کے ثنا خوان ہیں، وہ سارے اس بات سے، اس پیغام سے باہر ہیں، مستثنی ہیں۔ سارے حضور کے نعت خوان جتنے بھی ہیں، میں کبھی بھی یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ نعت خوانوں کی، اور وہ بھی نعت خوان ایسے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کر رہے ہیں، بلکہ میں بعض اپنے علماء سے بھی اور بعض اپنے خطباء سے بھی اس بات سے الجھ جاتا ہوں کہ یار وہ نعت خواں ہے، نعت پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی محبت کا پیغام اور درس سن رہے ہیں۔ یہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے آواز عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ اگر چاہتے تو اس عطا کردہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گانوں میں یا ایسے کاموں میں صرف کر دیتے کہ جن سے باقاعدہ امت مسلمہ کو نقصان ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حضور سے محبت اور عشق ہے کہ یہ سارے نعت خوان اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس گلے کو، اس آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں صرف کرتے ہیں۔ شہباز قمر افریدی صاحب نے جو بات پچھلے دنوں کی ہے وہ سارے جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ بات مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے متعلق ہی بات کی تھی۔ اگر یہ بات شہباز قمر افریدی صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا تو ہم اسی طرح بات کرتے جس طرح ہم کر رہے ہیں شہباز قمر افریدی صاحب کے ساتھ۔ کیوں کہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا منصب ایسا ہے کہ وہ جس موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر پوری گرفت سے بات کرتے ہیں، اور یہ جو بات انہوں نے نعت خوانوں کے متعلق یا یہ لفظ بولے ہیں، اور اکثر وہ بولتے ہیں نقبا یا نعت خوانوں کے متعلق کہ یہ جناب پیشہ ور ہیں، وہ ان نعت خوانوں کے لیے بولتے ہیں جو حقیقتاً پیشہ ور ہی، اور اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہوتا ہے۔ آپ ان کی جتنی بھی تقاریر نکال کے دیکھیں گے نعت خوانوں یا نقبا اور بعض وہ خطباء کے بھی اصلاح کی نیت سے بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو بات چل رہی ہوگی یا ہمارے مدارس کی پسماندگی پر بات چل رہی ہوگی، نکال کے دیکھیں آپ، یا ہماری مساجد کے ائمہ اکرام جو ہیں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی، یا ان کی تنخواہوں کے بارے میں،
یا ان کی غربت کے بارے میں، ان کی سفید پوشی کے بارے میں اور ان جیسے دیگر موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ عوام کی اصلاح کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ نعت خوانوں کو اتنا کچھ دیتے ہیں، اور ائمہ مساجد اور اپنے جو مدرسین ہیں جو دن رات بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفاسیر پڑھاتے ہیں اور اصول تفاسیر پڑھاتے ہیں، منطق و فلسفہ پڑھاتے ہیں، جو علم الکلام پڑھاتے ہیں، جو دن رات وہاں بیٹھ کر محنت کر کے پڑھاتے ہیں، ان کی آپ قدر نہیں کرتے۔ شہباز قمر فریدی صاحب کی بات کا دکھ اس لیے ہوا کہ ان کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے متعلق بات کرتے اور اس لہجے میں بات کرتے۔ مفتی صاحب کا منصب وہی ہے جس منصب پر انہوں نے بات کی ہے، اور ممکن ہے کہ ان کے علماء کے ساتھ، ممکن نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ان کے علماء کے ساتھ اختلافات ہیں، اور علماء کے بعد اختلافات آپس میں چلتے ہیں، اور آج سے نہیں چلتے آ رہے، 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ علماء کا آپس میں مسائل میں اختلاف اس وقت تک جب تک اس میں نفسانی خواہشات شامل نہ ہوں تو یہ اختلاف بھی رحمت ہے، اور یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ اختلاف میں بھی ہم کئی ایسی باتیں ہوں جن میں مفتی صاحب کے ساتھ ڈس ایگری ہوں، ہم ان باتوں میں مفتی صاحب کی تائید نہ کرتے ہوں، ایک نہیں کئی مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جن میں سر فہرست مسئلہ جو ہے وہ یزید کے معاملے میں بات چلتی ہے، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ علماء کا باہمی اختلاف وہ ہوتا ہے، لیکن اب اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ جو مرضی نعت خوان اٹھے اور منہ پھاڑ کے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ ایسے علماء کے بارے میں اور ایسے مفتیان کرام کے بارے میں اور ایسے محسنین اہل سنت کے بارے میں وہ کلام شروع کر دے کہ جو اسے زیب نہیں دیتا۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات ایسی ہے کہ ہم اگر یہ دروازہ کھل گیا نا تو یہ علماء کی جو تھوڑی بہت قدر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ٹکے ٹکے کا بندہ اٹھ کے بات کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ زیب نہیں دیتا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، ذات دی کوڑ کر لی تچتیدہ نو جپے۔ اور دکھ زیادہ اس بات پر ہوا کہ شہباز قمر فریدی جیسا نعت خان مفتی صاحب کے بارے میں یہ بات کہا ہے، جسے تقریر نہیں آتی وہ نعت خانوں کے دوالے ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ مفتی صاحب کو تقریر نہیں آتی؟ پوری اہل سنت و جماعت میں وہ بندہ سر فہرست ہے ان خطباء میں سے اور ان مقررین اور واعظین میں سے جو ایک بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، ہر جملہ ناپ تول کر بولتے ہیں۔ بات تمہیں جنہیں تقریر نہیں آتی، تمہیں کیا آتا ہے؟ شہباز قمر فریدی بتائے اسے کیا آتا ہے؟ اسے نعت پڑھنی آتی ہے؟ شہباز قمر فریدی کو نعت پڑھنی آتی ہے؟ جو اصول نعت خوانی ہے وہ آتے ہیں تمہیں؟ تمہاری تو آواز کا لیول ہی نہیں بنتا، تمہیں تو انترے اور ستائی کا فرق نہیں پتا، تم لے سے اکھڑ جاتے ہو۔ ہم تو اس طرف جانا نہیں چاہتے، ورنہ آپ کہیں گے ہم نے کیا بات شروع کر دی ہے۔ آپ تو کیا نعت خوان، آپ احسان پاکستان اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں، آپ کو اپنی ستائی اور انترے میں فرق کا پتہ نہیں چلتا، آپ بے لائے ہو جاتے ہیں۔ 10 منٹ آپ بغیر دف کے نہیں پڑھ سکتے جناب، اور بات آپ یہ کرتے ہیں کہ انہیں تقریر نہیں آتی، آپ کو نعت خوانی آتی ہے؟ آپ بغیر ذکر کے اور بغیر دف کے 20 منٹ نہیں پڑھ سکے۔ یہ اب ہم وہ سارے پول کھولیں گے تو آپ جناب پھر خود وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والا حساب اور کپڑا اٹھا کے اپنا پیٹ دکھانے والا، آپ کو یہ زیب، آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ کو ردم کا نہیں پتا، آپ کو لے تال کا نہیں پتا، آپ 10 منٹ نہیں پڑھ سکے۔ یہاں گجرانوالا مدینہ چوک میں جب انہوں نے کہا تھا دف بند کر دیں، آپ نے 10 سے 15 منٹ پڑھ کے آپ نے کہا تھا اگر دف نہیں چلانی تو میں بائک چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہاں جو بندے بیچارے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے اور جنہوں نے اشتہارات چھپائے ہوئے تھے، وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے انہوں نے جناب مجبوراً ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، ہم وہاں موجود تھے۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جسے تقریر نہیں آتی وہ نعت خوانوں کے جو ہے پیچھے پڑ جاتا ہے، جسے نعت نہیں آتی وہ سٹیج پر کیوں آ جاتا ہے؟ جسے اصول نعت خوانی، تمہیں پتہ ہی نہیں نعت خوانی کے اصول کیا ہیں۔ تمہاری اکثر جو کلام تو پڑھتے ہیں ان میں نعت ہوتی ہی نہیں،
اس پر نعت کا اطلاق نہیں ہوتا. اس پر اکثر میں کہہ رہا ہوں, سارے نہیں کہہ رہا, اکثر کلام ایسے ہیں جن پر قصیدے کا اطلاق نہیں ہوتا, منقبت کا اطلاق نہیں ہوتا. اسے استغاثہ کہہ لیں, اسے مرثیہ کہہ لیں. آپ کو کیا پتا ہے نعت خوانی کے بارے میں؟ آپ سٹیج پر آ جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جناب مجھے علی کے ملنگ دیتے ہیں اور میں کھاتا ہوں, آپ کو جلتے ہیں, اور ہم علی کے ملنگ ہیں, ہم دیں گے, آپ نہ ہوں گے, آپ تو نچلے درجے کا کوئی بندہ ہوگا, ہم تو اس پر بھی نوٹ نچھاور کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے مولا کا نام لے رہا ہے, ہمارے آقا کا نام لے رہا ہے, ہماری جند جان اور ہماری ایمان کا نام لے رہا ہے, ہم دیں گے اسے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو اتنا عرصہ ہوا نعت خوانی کرتے ہوئے, یہ جو لوگ آپ کو مولا علی کے ملنگ ہو کر نوٹ دیتے ہیں, یہ تو آپ بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں. تو مولا علی کے نبی, مولا علی کے نبی جن کا کلمہ مولا علی پڑھتے ہیں, وہ نبی آپ کو تحفے میں داڑھی دیں اور اس کا پیغام دیں, وہ آپ لیتے نہیں. علی کے ملنگوں سے آپ جناب جو اسے کہتے ہیں بدائیاں لے لیتے ہیں, علی کے نبی سے آپ داڑھی کا پیغام نہیں لیتے. کیا کیا تم نے آج تک نعت خوانی کو؟ تم نے کیا دیا ہے؟ کیا فروغ دیا تم نے نعت خوانی کو؟ یہ بات تم نے کی ہے شہباز فریدی صاحب, آپ نے کی ہے. اللہ کی قسم, میں اپنی زندگی میں اگر حسان پاکستان کا لقب کسی کو دینا ہوتا تو خالد حسنین خالد صاحب موجود تھے, انہیں دیتے. ہم تو اگر خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر مفتی صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے تو ہم تو ان کی بھی قبول نہ کرتے. کچھ حفظ مراتب ہوتے ہیں, کو اپنا آپ دیکھ کر بات کرنی چاہیے. آپ تو ہمارے سامنے, میں بالکل بے سورا بندہ ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھ کر نعت نہیں پڑھ سکتے. آپ میں وہ سر نہیں, وہ تال نہیں, وہ لے نہیں. اور آپ جیسے بندے ہیں جن کے بارے میں میاں صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا کہ بید بانس اور ہاتھ نہ آوے تو سردی کرن برائی, نالے کر دے بید بھی سردی, نالے کھان کمائی. آپ کا تو یہ حال ہے, آپ تو بید بھی کرتے ہیں, نعت کی بھی, نعت خوانی کی, لے کی, سر کی, تال کی, دھن کی, اتار چڑھاؤ کی. آپ سے سا سے, آپ تو سا سے سا, یہ تو جو بندے ہیں نا جو سر کو سمجھنے والے, یہ تو وہ بہت بولیں گے. آپ سا سے سا آواز نہیں لگا سکتے. آپ کو, آپ دب نہ, میں آپ کی بیسیوں نعتیں آپ کو سناؤں گا, کلام آپ کے پڑھے ہوئے. میں صرف ابھی نعت پر بات نہیں, میں نعت پڑھنے کے انداز پر بات کر رہا ہوں. آپ اس میں اکھڑ جاتے ہیں. بات آپ مفتی صاحب کے بارے میں کرتے ہیں, انہیں تقریر نہیں آتی, تمہیں کتنی نعت آتی ہے؟ تو اس لیے اپنے ہاتھ میں رہو. وہ علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, یہ اقلیت ہے نا, اقلیتیں جہاں رہیں ملک میں, لیکن جو کوئی ہے وہ بن کے رہے. عیسائی ہے تو عیسائی بن کے رہے, قادیانی ہے تو قادیانی بن کے رہے, ہندو ہے تو ہندو بن کے رہے. تو اس لیے میں آپ سے بھی جناب بڑے پھر محبت سے بات کرتے ہیں ہم کہ آپ جو ہیں نا, آپ وہ بن کر رہے ہیں. آپ نعت خوانوں کے قائد نہ بنیں. آپ حسان پاکستان کہلانے کے قابل ہیں. آج تک آپ نے مذمت کی اس بات کی, آپ کو حسان پاکستان لوگ کہتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات پر شرم آتی ہے مجھے کہ اتنا گرا ہوا معیار ہے اہل سنت و جماعت کا کہ شہباز قمر فریدی جیسے بندے کو حسان پاکستان کہہ رہے ہیں, جبکہ ہمارے اس ملک میں ہمارے پاس یہاں پر خالد حسنین خالد موجود ہیں. اس وقت حسان پاکستان جب سید زبیر مسعود شاہ موجود ہیں, اور لوگ ہزاروں اختلاف کریں. قاری شاہ صاحب کے ہم ہاتھ میں ہیں, قاری شاہ صاحب کو نعت پڑھنی آتی ہے, انہیں پتہ ہے نعت کیا ہوتی ہے. ان کا اپنے معاملات ہر بندے کے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. ہم آپ کی بھی یہ داری کہ آپ کو بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارا فرض بھی ہے, یہ ہم سارے نعت خانوں سے کرتے ہیں, لیکن آپ کی بھی ہائی لائٹ نہ کرتے اگر آپ اس موضوع پر بات نہ کرتے تو اس لیے جتنا ہو اتنا بن کے رہو. اپنے سے زیادہ بڑھ کے بات کرو گے تو جوتے کھاؤ گے اسٹیجوں پر.